کتنی اہم ملاقات شامی صاحب یہ؟ ڈاکٹر مالک بلوچ جو ہیں یہ ان کا تربت سے تعلق ہے اور نیشنل پارٹی یہ بلوچستان کے وزیر اعلیٰ رہے اور 2.5 سال تک، کیونکہ مسلم لیگ نون کے ساتھ ان کی کولیشن تھی، بالکل، تو اس میں یہ طے پایا کہ 2.5 سال تک کسی کے پاس بھی اکثریت نہیں تھی، صحیح، تو مخلوط حکومت بنی۔ تو پہلے 2.5 سال ڈاکٹر مالک بلوچ صاحب نے وزارت اعلیٰ کا منصب سنبھالا، اور ان کے بعد پھر نواب ثناء اللہ ظہری جو ہیں وہ وزیر اعلیٰ منتخب ہوئے۔ تو ایک طویل تجربہ ہے ان کا، آنکھوں کے ماہر ہیں، ماہر امراض چشم، صحیح، اور ڈاکٹر بھی وہیں سے بولان میڈیکل کالج سے انہوں نے امتحان پاس کیا میڈیکل کا، اور پالیٹکس میں آئے، اسٹوڈنٹ پالیٹکس میں رہے، پھر پالیٹکس میں آئے، اور ان لوگوں میں نمایاں تھے جو یعنی پرامن طریقے سے بات چیت کے ذریعے سے مسائل حل کرنے میں یقین رکھتے سیاسی ہیں، اور جمہوری طریقے جو خوف بخش بدنجو صاحب کا سکول آف تھاٹ تھا۔ اور پھر اپنی پارٹی بنائی، نیشنل پارٹی۔ تو بہرحال اب وہ ایک بڑی معتبر آواز ہیں، بڑا ان کا احترام ہے پورے بلوچستان میں بھی اور پورے پاکستان میں بھی۔ صحیح، تو وزیر تعلیم رہے ہیں بلوچستان کے، وزیر صحت رہے ہیں، پھر وزیر اعلیٰ رہے ہیں، اور ان کے زمانے میں بہت ڈیولپمنٹ کا کام ہوا، تعلیم میں اور ہیلتھ کے شعبے میں بڑی تبدیلیاں کی گئیں، بڑے ادارے قائم ہوئے۔ تو ایک بڑی اچھی یادیں ان سے وابستہ ہیں، اور نواز شریف صاحب نے ان کو دعوت دی تھی کہ وہ لاہور تشریف لائیں، ان سے مذاکرات کر لیں، بات چیت کر لیں، اور انہوں نے اسے قبول کیا، وہ تشریف لائے۔ اور یہ ہم نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ نواز شریف جو ہیں وہ اس وقت پاکستان کے سب سے سینئر سیاستدان ہیں، اور ان کی بات جو ہے وہ توجہ سے سنی جاتی ہے۔ اختر مینگل جو ہیں وزیر اعلیٰ رہے، وہ بھی مسلم لیگ نون جو تھی ان کی حکومت میں شامل تھی۔ مالک بلوچ جو ہیں ان کی حکومت اور مسلم لیگ نون کی حکومت مشترکہ تھی۔ اور پھر یہاں تو یہاں ہے، اب ہمارے ہمسایوں میں بھی وہ بات چیت کر سکتے ہیں، ان پر اعتماد کیا جاتا ہے، انہیں قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ بھارت کے تو ساتھ ڈاکٹر مالک بلوچ صاحب کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ وہ یہاں تشریف لائے، وہ بڑی تفصیلی گفتگو ہوئی، اور ظاہر ہے کہ نواز شریف صاحب جب بھی مناسب سمجھیں گے اب وہ بلوچستان کا دورہ کریں گے۔ اختر مینگل جو ہیں وہاں دھرنا دے کے بیٹھے ہیں، اور اب یہ ہماری جو دوسری سیاسی جماعتیں ہیں ان کو بھی جانا چاہیے وہاں، اور اپنے وفد بھیجنے چاہیے۔ جمعیت علماء اسلام ہے، پی ٹی آئی ہے، پی ٹی آئی کے کچھ لوگ تو گئے بھی ہیں، تو اب یہ رابطہ قائم کریں ان سے، ان کے دل پہ ہاتھ رکھیں، اور معاملات نہیں ہوتے، بعض اوقات آپ بس ایک الجھتے چلے جاتے ہیں اور بعد میں پچھتاتے ہیں۔ تو ہم کوئی بھی ماشاءاللہ پوائنٹ آف نو ریٹرن پہ نہیں جانا چاہتا، اس لیے ساری صورتحال کو سنبھالنا چاہیے، اور اپنے دشمنوں کو موقع نہیں دینا چاہیے کہ وہ اس پہ کہکا لگائیں۔ اور اب دیکھیں کہ یہ جو ہماری این جی اوز ہیں، مطلب پل ڈیٹ ہے اور دوسرے ادارے ہیں، ان کو بھی چاہیے کہ یہاں ایسی کانفرنس سے منعقد کریں، بلوچ رہنماؤں کو بلائیں، یہاں خود اپنے وفود وہاں بھیجیں، تاکہ ایک تبادلہ خیال ہو اور ہمیں معلوم ہو کہ کیا معاملات کس طریقے سے طے کرنے ہیں، صحیح، کیا مطالبات ہیں۔ بنیادی بات تو یہ ہے کہ جو شخص بھی پرامن جد و جہد کر رہا ہے نا، احتجاج کر رہا ہے، دھرنا دے رہا ہے، ہڑتال کر رہا ہے، وہ ریاست کا دشمن نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس کا احترام ہونا چاہیے۔ جو پرامن جد و جہد کرنے والے لوگ ہیں ان سے بات چیت ہونی چاہیے، خواہ ان پہ کتنا ہی غصہ کیوں نہ آئے، وہ دھرنا دے کے بیٹھ جائیں، کوئی سڑکیں بند کر دیں، کوئی اپنے املاک جو ہیں ان کی زد میں آ جائے، یا کوئی راستے جو ہیں بند ہو جائیں، سب کچھ ہو، لیکن اس کے باوجود ان سے بات چیت کا دروازہ بند نہیں کرنا چاہیے، بات چیت کھلی ہونی چاہیے، اور ان سے ان کے مسائل جو ہیں ان پہ توجہ دینی چاہیے۔ لیکن بات چیت
نہ یہ مطلب یعنی کہ پہلی دفعہ ہو رہا ہے کہ جی بات چیت ہونی چاہیے، پہلے بھی ہوئی ہوئی ہے۔ نہ یہ کہ جو مطالبات ہیں، مثال کے طور پہ یہ جو اختر مینگل صاحب ہیں، یہ پچھلی حکومت یعنی خان صاحب کی حکومت اس میں بھی 6 نکات لے کر شامل ہوئے، پھر اس کے بعد علیحدہ ہو گئے، اس سے پہلے بھی مسنگ پرسنز ہیں، ان کا مسئلہ الجھا ہوا ہے، ابھی تک حل نہیں ہوا، اگرچہ بہت سے لوگ گھر واپس آ چکے ہیں اور بڑا الجھا ہوا مسئلہ ہے، بہت سے لوگ پہاڑوں پہ چڑھ گئے ہیں، بہت سے بیرون ملک چلے گئے ہیں، ان کو آپ کھاتے میں تو نہیں ڈال سکتے نا ہماری قانون نافذ کرنے والے اداروں کے، لیکن بہرحال یہ سب چیزیں بیٹھ کے طے ہوں گی اور ایک دوسرے سے اعتماد کرنا چاہیے ایک دوسرے پر اور آگے بڑھنا چاہیے، ہمیں کہیں رک نہیں جانا چاہیے اور ایک دوسرے کو اپنا دشمن نہ سمجھنا چاہیے نہ بنانا چاہیے۔ ٹھیک ہے۔